This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. آج ہم میتھ کا ایک ٹاپک فریکشنز وہ پڑھیں گے، اور یہ جو فریکشنز کو میں کور کروں گا اپنی اس آڈیو میں بہت بیسک سے لے کے کانسیپٹ جو ہیں وہ پھر آگے تھوڑا ڈیفیکلٹی لیول ان کا گریجولی بڑھاتا جاؤں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ پورا کانسیپٹ فریکشنز کا اس آڈیو میں دے سکوں آپ لوگوں کو۔ تو ڈیئر ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فریکشن کہتے کس کو ہیں، فریکشن کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے۔ فریکشن انگلش میں اگر آپ کہیں گے تو پارٹ، PART، پارٹ، حصہ، اردو میں حصہ، انگلش میں پارٹ کو کہیں گے فریکشن، اور آپ اس کو سیگمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سیگمنٹ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ایک حصے کو سیگمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس طرح اس کو سمجھاؤں گا کہ آپ فرض کریں جو شہر کے لوگ ہیں وہ تو بچے جو ہیں انہوں نے یہ پیزا دیکھا ہوتا ہے کہ پیزا کیا ہے، اس کو پیزا بھی کہتے ہیں، پٹزا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ راؤنڈ شیپ کا ہوتا ہے نا۔ اگر آپ اس کے 4 ایکول پارٹس کر لیں، اگر آپ گھر میں 4 افراد ہیں، آپ نے پیزا منگوایا ہے بازار سے اور چاروں نے کھانا ہے اور سب نے ایکول پارٹس میں کھانا ہے، تو آپ اس کے 4 ایکول پارٹس بنا لیں گے پیزا کے، اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے 4 ایکول پارٹس میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ چاروں ایک ایک اس کا جو پارٹ ہے وہ کھا لیں گے۔ وہ جو ایک پارٹ ہے وہ فریکشن ہے، حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ پورا پیزا جو تھا اس کے آپ نے کتنے فریکشن بنائے ہیں؟ 4 فریکشنز بنائے ہیں آپ نے پورے پیزے کے، اور اس میں سے ایک فریکشن آپ نے کھایا ہے، ایک آپ کے بھائی نے کھایا ہے، ایک آپ کی امی نے کھایا ہے، اور ایک آپ کے ابو نے کھایا ہے۔ تو ہر ایک نے ان 4 فریکشنز میں سے ایک ایک فریکشن کھایا ہے، یعنی ایک ہول، WHOLE، ہول، پورا ایک پیزا تھا راؤنڈ شیپ کا۔ اس ہول کے آپ نے 4 پارٹس بنائے، مگر یاد یہ رکھنا ہے کہ فریکشن ایکول پارٹ کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 4 پارٹ جو بنائے ہیں ان میں ایک چھوٹا ہو اور ایک بڑا ہو، یا سارے ڈفرینٹ سائز کے، نہ، سب کا سائز سیم ہونا ضروری ہے۔ فریکشن میں یہ بات نہایت اہم ہے کہ وہ پارٹس جو ہوں گے ان کا سائز ایکول ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے۔ تو اب آپ نے جو ایک کھایا ہے وہ کتنوں میں سے کھایا ہے؟ 4 میں سے 1 کھایا ہے آپ نے، یعنی 4 میں سے 1 کھایا ہے۔ تو اس کو آپ میتھمیٹکس میں لکھیں گے کیسے؟ آپ ایسے کرتے ہیں کہ 1 لکھ کے اس کے نیچے ایک لائن لگاتے ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں 4۔ اس کا مطلب ہوتا ہے 1 آؤٹ آف 4۔ پڑھتے آپ اس کو ہیں 1/4 یا 1/4، مگر ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، آج سے 55 سال پہلے، تو اس وقت یہ اردو میں یا پنجابی میں لفظ استعمال ہوتا تھا بٹا، 1/2، یعنی 1/2 کو ہم کہتے تھے 1/2، بٹا کہتے تھے اس کو، ٹھیک ہے۔ یعنی ایکچولی بٹا کیا ہے کہ بانٹنا، ڈیوائڈ کرنا۔ یہ چونکہ
یہ ایک طرح کی ڈویژن ہے، اس لیے ہم اس کو بٹا کہتے تھے. ابھی بھی ہمارے زبان پہ وہی لفظ چڑھا ہوا ہے، بٹا ہی کہتے ہیں. تو 1/4 یا جو بھی فریکشن آپ نے بنائی ہے، 1/4 پیزا آپ نے کھایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی پڑھے لکھے بندے کو جو میتھ سمجھتا ہو اس کو کہیں گے کہ میں نے 1/4 پیزا کھایا ہے، وہ یہ سمجھ جائے گا کہ ٹوٹل پارٹس 4 تھے اور سارے ایکول تھے، ان میں سے ایک آپ نے کھایا ہے، 1/4 آپ نے کھایا ہے، اور 1/4 آپ کے بھائی نے، 1/4 امی نے، 1/4 ابو نے. اس طرح پورا پیزا کھایا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب گاؤں کے بچے جو ہیں وہ گاؤں میں روٹی کھاتے ہیں، لوف آف بریڈ جس کو آپ کہتے ہیں انگلش میں. بریڈ کی ایک لوف ہوتی ہے، LOAF، لوف روٹی کو کہتے ہیں. تو جو ایک لوف آف بریڈ ہے وہ تو پورا آپ اس کو پیزا سمجھ لیں. ٹھیک ہے. لوف آف بریڈ روٹی جو ہے، اس میں اگر ایک بچہ ہے چھوٹا ہے، وہ کہتا ہے میں نے پوری روٹی نہیں کھانی امی، میں نے تو آدھی روٹی کھانی ہے، تو وہ پوری روٹی جو ہے اس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرے گی. وہ جو 2 اس کے حصے ہوں گے ان کو کہیں گے فریکشنز. 2 فریکشن بنائے گی، 2 حصے بنائے گی. اور اس میں سے چونکہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے آدھی کھانی ہے تو ایک آپ کو دے دے گی. ٹھیک ہے. آپ نے وہ ایک حصہ کھا لیا. تو اب آپ نے اگر میتھ کی زبان میں بتانا ہو کہ میں نے کتنی روٹی کھائی ہے تو آپ کہیں گے میں نے 1/2 کھائی ہے. 1/2 یعنی 2 حصے تھے، ایکول پارٹ سے 2، ان میں سے ایک میں نے کھا لیا ہے. 2 ایکول فریکشنز میں ایک فریکشن سیگمنٹ، فریکشن سیگمنٹ کو کہتے ہیں، حصے کو کہتے ہیں. 2 حصے کیے گئے تھے ہول کے، WHOLE، ہول، پوری روٹی کو ہول کہتے ہیں. ہول کے 2 پارٹس کیے گئے تھے، 2 فریکشنز بنائی گئی تھی اس کی، ان میں سے ایک فریکشن میں نے کھا لی ہے. تو میتھ کی زبان میں آپ اس کو کہیں گے میں نے آج 1/2 روٹی کھائی ہے. 1/2 یعنی 2 میں سے 1. اسی طرح کوئی اور اگزامپل لے لیں. فرض کریں گاؤں میں آپ کے جتنے جن کے لیے میں آڈیوز بنا رہا ہوں موسٹلی رورل ایریا کے اسکولز ہیں، تو گاؤں میں بچوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. مثلا خربوزہ ہے، بچے آتے ہیں گھر میں، وہ خربوزہ ان کی امی کاٹتی ہے تو وہ خربوزے کے سلائسز بناتی ہے. جب خربوزہ کاٹتے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے سلائس بناتے ہیں نا، ان کو سیگمنٹس بھی کہتے ہیں، سلائسز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ سیگمنٹس یا سلائسز، فرض کریں ایک خربوزے کے 10 سیگمنٹ ان کی آپ کی امی بناتی ہے، تو جو 10 سیگمنٹس ہیں ان میں سے اب آپ کے گھر میں لوگ جو ہیں وہ فرض کریں اگر تو 10 ہیں گھر کے افراد، تو آپ کی امی برابر برابر تقسیم کر دے گی، ہر ایک کو ایک ایک سلائس دے دے گی خربوزے کا، وہ آپ ایک ایک کھا لیں گے. تو آپ کیا کہیں گے آپ نے کتنا کھایا؟ میتھ کی زبان میں آپ کہیں گے میں نے 1/10 خربوزہ کھایا. 1/10 یعنی ٹوٹل جو ایک خربوزہ تھا اس کے 10 پارٹس بنائے گئے، 10 سیگمنٹس بنائے گئے، 10 سلائسز بنائے گئے، 10 فریکشنز بنائی گئیں. ان میں سے ایک فریکشن میرے حصے میں آئی، 10 میں سے ایک. تو کیسے اس کو آپ بیان کریں گے کہ میں نے 1/10 یا 1/، بھی کہتے ہیں 1/10، یا ہم کہتے تھے 1/10 خربوزہ میں نے کھایا، میرے حصے میں آیا. ٹھیک. تو اسی طرح اور چیزیں ہیں. ہاں، بنے بنائے سلائسز کیا ہوتے ہیں؟ اچھا، اگر آپ نے کبھی کنو کھایا ہو یا موسمی مالٹا کھایا ہو، اس میں ایک دفعہ میں نے گنا تھا، مجھے یاد ہے، کنو جب میں کھا رہا تھا تو میں نے گنے تو اس میں
10 स्लाइस थे, वो 10 सेगमेंट्स थे उसके, वो अल्लाह ने खुद ही बनाए होते हैं। पता है ना, जब आप जो किन्नू जो है जब उसको आप छीलते हैं तो आप जब खाते हैं तो एक एक स्लाइस अलग अलग करके खाते हैं, वो अल्लाह मियां ने खुद ही बनाए होते हैं वो स्लाइस। तो वो 10 स्लाइस हैं उसमें, ठीक है। अब वो 10 स्लाइस हैं और हम घर में 2 बंदे हैं और हमने हर एक ने आधा आधा अगर खाना है तो उनमें से 10 में से 5 मैंने ले लिए, ठीक है, और 5 दूसरे भाई ने ले लिए। तो मैंने कितना खाया? 5/10, 5/10, ठीक है, क्योंकि टोटल 10 स्लाइसेस थे, उसमें से 5 मैंने खा लिए, 5 मेरे भाई ने खा लिए, 5/10 उसने खा लिए। अब ये जो 5/10 है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। 5/10 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 जो है 5 पे डिवाइड हो जाएगा और 10 जो है वो भी 5 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1s are 5, ऊपर 1 आ गया, 5 2s are 10, नीचे 2 आ गया, तो 1/2। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने 1/2 किन्नू खाया और मेरे भाई ने भी 1/2 किन्नू खाया, क्योंकि 5/10 या 1/2 एक ही बात है। 5/10 कितना था? आधा किन्नू था ना। 10 फ्रैक्शंस में से 5 फ्रैक्शंस आपने खा ली, तो आपने आधा खा लिया, और 10 में से 5 आपके भाई ने खा ली, आधा उसने खा लिया। तो 5/10 यानी आपने आधा खा लिया। तो अब 5/10 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। 5 से डिवाइड करेंगे आप 5 को भी और 10 को भी। जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो ये आ गया 1/2। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने 1/2 किन्नू खाया, या आप ये भी कह सकते हैं मैंने 5/10 किन्नू खाया। तो दोनों का एक ही मतलब है, यानी आधा किन्नू आपने खाया और आधा किन्नू आपके भाई ने खाया। अच्छा, ये बात तो आपको अब समझ आ गई कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन किसी होल का पार्ट होती है। होल का, होल क्या है? पूरा, पूरा एक किन्नू है, उसके 10 पार्ट्स हैं, वो 10 फ्रैक्शंस है। पूरा एक पिज्जा है, उसके आपने 4 पार्ट्स किए, 4 फ्रैक्शंस। पूरी एक रोटी है, उसके आपने 2 पार्ट्स किए हैं, 2 फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है। तो फ्रैक्शन पार्ट को कहते हैं, मगर कौन सा पार्ट? इक्वल पार्ट को कहते हैं। ये नहीं कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो इसलिए लफ्ज इक्वल साथ लिखना जरूरी है। फ्रैक्शन जो होती है वो इक्वल पार्ट होता है। अच्छा, अब इसमें जरा थोड़ा सा आगे मैथ में चलते हैं। तो आप जब इसको लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं कि आप 2 नंबर इसमें लेते हैं। फ्रैक्शन में हमेशा आप 2 नंबर लेते हैं। एक नंबर आप लिखते हैं, उसके नीचे आप लाइन लगा देते हैं, और उस लाइन के नीचे फिर दूसरा नंबर लिखते हैं, ठीक है। उस लाइन के ऊपर वाला जो नंबर है वो न्यूमरेटर कहलाता है। क्या कहते हैं आप उसको? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, ऊपर वाला नंबर। और जो लाइन के नीचे नंबर है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। अब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को समझना कैसे है? न्यूमरेटर वो है, ये आपको, न्यूमरेटर जो नंबर है वो आपको ये बताता है कि आपने कितने इक्वल पार्ट्स खाए हैं, आपने कितने इक्वल पार्ट्स लिए हैं। इक्वल पार्ट्स, अब मैं फ्रैक्शन की जगह पे लफ्ज इक्वल पार्ट कह दिया है। फ्रैक्शन का मतलब है इक्वल पार्ट, यानी न्यूमरेटर लाइन से ऊपर वाला नंबर यह बताएगा कि आपने कितने इक्वल पार्ट्स लिए हैं, ठीक है। और लाइन के नीचे वाला नंबर यह बताएगा कि जो पूरा एक पिज्जा था, जो पूरी एक रोटी थी, जो पूरा एक खरबूजा था, जो पूरा एक किन्नू था,
اس کو آپ نے کتنے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا. ڈینومینیٹر آپ کو یہ بتائے گا. ڈینومینیٹر کیا بتائے گا کہ ایک ہول کو آپ نے کتنے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا. کیا خربوزہ جو تھا اس کو آپ نے اس کے 10 سلائسز بنائے تھے؟ جو کنو تھا اس کے آلریڈی اللہ میاں نے خود ہی 10 سلائسز بنائے ہوئے ہیں. جو پیزا تھا آپ نے اس کے 4 سلائسز بنائے تھے. آپ 8 بھی بنا سکتے تھے، آپ 6 بھی بنا سکتے ہیں، مرضی ہے آپ کی. اور ایک چپاتی جو تھی، جو لوف آف بریڈ، اس کے آپ نے 2 پارٹس بنائے تھے. تو ڈینومینیٹر آپ کو یہ بتائے گا کہ ایک ہول کے آپ نے ٹوٹل کتنے پارٹس بنائے ہیں، ہول کو کتنے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. اور نیومریٹر آپ کو یہ بتائے گا کہ ان پارٹس میں سے جتنے پارٹس میں ہول کو ڈیوائڈ کیا ہے ان میں سے آپ نے کتنے لیے ہیں یا آپ نے کتنے کھائے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں اور آپ کا بچہ جو ہے وہ ٹوائز کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اس کے پاس 5 ٹوائز ہیں، کھلونے ہیں 5. اب جو مہمان آتے ہیں ان کا بھی ایک بچہ ہے، وہ ضد کرتا ہے کہ میں نے بھی ٹوائے لینا ہے. اور آپ کا بچہ جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، فراخ دل ہے، وہ ایک ٹوائے اپنے 5 ٹوائز میں سے ایک ٹوائے جو ہے وہ اس بچے کو دے دیتا ہے. تو اس نے، اب وہ بچہ جو مہمان آیا ہے اس نے کتنے فریکشن میں اگر وہ بتائے کہ میرے پاس کتنے ٹوائز ہیں یا آپ نے اس کو کتنے ٹوائز دیے، آپ نے اس کو 1/5، یعنی ٹوٹل 5 تھے ان میں سے 1 ان کو دیا. تو 1/5 ٹوائز آپ نے اس کو دیے. ٹھیک ہے. تو اس کو اس طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے. اچھا، اس میں ایک بڑا تھوڑا سا کنسیپچل کیچ جو آپ نے سمجھنا ہے کہ فریکشن چھوٹی کون سی ہے، بڑی کون سی ہے. ٹھیک ہے. یہ ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ جی یہ نمبر چھوٹا ہے یا یہ نمبر چھوٹا ہے یا یہ نمبر چھوٹا ہے، کون سی فریکشن چھوٹی ہے کون سی بڑی ہے، کہ 1/4 چھوٹی ہے یا 1/2 چھوٹی ہے. ٹھیک ہے. 1/8 چھوٹی ہے یا 1/6 چھوٹی فریکشن ہے. چھوٹا نمبر کون سا ہے ان میں. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کو پہلے تو کنسیپچولی سمجھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے میتھمیٹیکلی یہ دیکھنا ہے کہ کون سا چھوٹا ہے. پہلے ذرا تھوڑا سا کانسیپٹ اس کا سمجھ لیں. ایک خربوزہ ہے، آپ نے خربوزے کو میلن کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے انگلش میں میلن ہے ایک. آپ نے اس میلن کے 2 ایکول پارٹس بنائے، 2 ایکول پارٹس بنائے، یعنی اس کو بالکل سینٹر سے کاٹا ہے اور اس کی 2 فریکشنز بنائی ہیں، 2 ایکول پارٹس بنائے. یہ جو آپ نے 2 ایکول پارٹس بنائے ہیں اور ان میں سے اگر آپ نے 1 پارٹ لیا ہے تو اس کا مطلب آپ اس کو کیسے لکھیں گے یا کیسے بتائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ میں نے 1/2 خربوزہ کھایا ہے، یعنی آدھا کھایا ہے. 2 پارٹس بنائے تھے ایکول پارٹس، اس میں ایک میں نے کھا لیا، 2 میں سے 1، تو 1/2 میں نے خربوزہ کھایا ہے. میری جو فریکشن تھی، میرا جو حصہ تھا، فریکشن ایکول پارٹ حصہ، جو میرا حصہ تھا وہ 1/2 تھا، یعنی آدھا میں نے کھایا ہے. اب آپ نے لفظ اب یہ نمبر 1/2 آپ نے یاد رکھنا ہے. میں اب اگلا نمبر بتانے لگوں. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اسی خربوزے کے، یا ایک اور خربوزہ ساتھ پڑا ہے، اس کو آپ کاٹتے ہیں 4 ایکول پارٹس میں، 4 برابر حصے اس کے بناتے ہیں، 4 ایکول پارٹس بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو 4 ایکول پارٹس ہیں، ان میں سے ایک پارٹ آپ کھاتے ہیں، 4 میں سے 1. ٹھیک ہے. 1/4 آپ نے کھایا. پہلا جو خربوزہ تھا اس میں سے آپ نے کھایا تھا
1/2 आधा खाया था। अब आपने उतने ही बड़े खरबूजे के 4 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं, इसमें से आपने 1/4 खाया है, यानी इसमें से आपने 1/4 खाया है, चौथा हिस्सा खाया है। पहले में से आधा खाया था और आधे को आपने कहा था 1/2 और चौथे हिस्से को आपने कहा 1/4 कि 4 में से मैंने 1 खाया। अब मुझे बताएं 1/2 बड़ा होगा या 1/4? कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी? जाहिर है 1/2 बड़ी है 1/4 से। क्यों? 1/2 आधा है, 1/4 चौथा हिस्सा है खरबूजे का। ठीक है, तो इसका मतलब 1/2 फ्रैक्शन बड़ी है 1/4 से। अब आप इसी खरबूजे के 3 हिस्से कर लेते हैं इक्वल पार्ट्स में। एक और खरबूजा तीसरा फर्ज करें साथ पड़ा है, उसके आप 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं, इक्वल पार्ट्स, और उसमें से आप 3 में से 1 खा लेते हैं, 1/3 तीसरा हिस्सा खाते हैं आप। अब मुझे बताएं कि 1/2, 1/3 और 1/4 को आपने कंपेयर करना है आपस में कि कौन सा इनमें से छोटा है, कौन सा बड़ा है। वे देखने में तो आपको लगेगा कि 1/2 जो है ये छोटा है, क्योंकि 2 छोटा होता है 1/3 से, और 1/3 छोटा है 1/4 से। हालांकि ऐसी बात नहीं है। 1/2 जब आपने खाया था तो आपने आधा खाया था, यानी 2 में से 1, होल के 2 पार्ट्स किए थे, उन 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट आपने खाया था, यानी आधा आपने खाया था। और 1/3 जो है ये आपने होल के 3 पार्ट्स किए थे और 3 में से 1 पार्ट आपने खाया था, तो ये 1/3। इसका मतलब 1/3 जो है 1/2 से छोटा है, क्योंकि आपने तीसरा हिस्सा खाया है। पहले आपने आधा खाया था, अब तीसरा हिस्सा खाया है, फिर आ जाए 1/4 के ऊपर। अब आपने चौथा हिस्सा खाया है, 4 में से 1, तो 1/4 जो है तो 1/3 से भी छोटा है। अब अगर इसी खरबूजे के आप 8 इक्वल पार्ट्स करते हैं और उन 8 में से आप 1 खाते हैं, तो आप कहते हैं मैंने 1/8 खाया है, यानी एक खरबूजा था, उसके टोटल 8 पार्ट्स किए, उन 8 पार्ट्स में से मैंने 1 खाया, यानी कुछ भी नहीं खाया ना, 8वां हिस्सा। तो 1/8 तो बहुत ही छोटा है 1/4 से और 1/3 से और 1/2 से। हालांकि आपको देखने में बड़ा नंबर नजर आ रहा है, मगर है ये छोटा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपने इसको समझना है फ्रैक्शन को, और प्रैक्टिकल लाइफ से बच्चों को आपने एग्जांपल्स देनी है, जिस तरह मैंने दी हैं। पिज़्ज़ा की एग्जांपल दें, यस केक की दें, केक भी काटते हैं आप, उसके हिस्से बनाते हैं, ठीक है, फिर बराबर बराबर हिस्से बना के तकसीम करते हैं जब आपको बर्थडे का केक काटते हैं या वैसे केक मंगवा के खाते हैं। ठीक है, और इसी तरह घर में जो मैंने कहा कि चपाती है, लोफ ऑफ ब्रेड, उसकी मिसाल दें बच्चों को, उससे समझाएं। फिर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स से बेशुमार और एग्जांपल, जिस तरह मैंने कहा, आप तरबूज की, वाटरमेलन की मिसाल दें। अक्सर लोग उसको, तरबूज को जब खाते हैं तो पहले उसको बिल्कुल हाफ से काट के उसके 2 फ्रैक्शंस करते हैं, ठीक है, और फिर उसके हर फ्रैक्शन के फिर आगे 2 करते हैं, तो टोटल 4 फ्रैक्शंस हो गए। फिर आगे अगर उन्होंने छोटा छोटा करना हो तो फिर छोटा। तो इस तरह ये जो बच्चों ने जो चीज़ें देखी हुई हैं, ठीक है, इसी तरह खरबूजा है, मेलन, इसी तरह जैसे मैंने किन्नू की मिसाल दी है, तो ये सारी एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे के बच्चों को समझाएं। और ये समझाना इस तरीके से बड़ा ज़रूरी है कि न्यूमरेटर जो लाइन के ऊपर वाला नंबर है वो जाहिर करता है कि आपके पास कितने हैं, डिनोमिनेटर ये जाहिर करता है कि जो पूरा एक मुकम्मल था उसको आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है।
ڈینومینیٹر میں اگر 8 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب آپ نے خربوزے کے 8 ایکول پارٹس بنائے ہیں، 8 ایکول سلائس بنائے ہیں. خربوزہ ایک ہی تھا، ایک کے 8 پارٹ بنائے. اور اگر اس کے اوپر 5 لکھا ہوا ہے، 5/8، اس کا مطلب ٹوٹل 8 سلائسز بنائے تھے خربوزے کے، اس میں سے 5 آپ نے لیے، 5/8. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے اس طریقے سے بچوں کو ایکسپلین کرنا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ فریکشن جو ہے اس کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں فریکشن کی. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ پراپر فریکشن ہوتی ہے. پراپر فریکشن کیا ہوتی ہے کہ جو نیومریٹر ہے لائن سے اوپر والا نمبر، ٹاپ نمبر، یعنی نیومریٹر کیا ہے؟ ٹاپ نمبر، اور ڈینومینیٹر کیا ہے؟ باٹم نمبر. ٹھیک ہے؟ جو ٹاپ نمبر ہے اگر وہ باٹم نمبر سے چھوٹا ہو، اگر وہ باٹم نمبر سے چھوٹا ہو تو اس کو کہتے ہیں پراپر فریکشن. کون سی فریکشن؟ پراپر فریکشن. یہ جتنی میں نے ڈسکس کی آپ کے ساتھ یہ ساری پراپر فریکشنز تھی. ٹھیک ہے؟ مثلا 2/5، 2/5 یہ پراپر فریکشن ہے. یعنی فرض کریں یہ ایک پیزا ہے، اس کے آپ نے 5 پارٹس بنائے ہیں اور آپ نے اس میں سے 2 کھا لیے ہیں، تو 2/5. اب 5 سے 2 چھوٹا ہے، یعنی ابھی باقی بچا ہوا ہے پیزا، 3 پارٹس ابھی بچے جو آپ نے نہیں کھائے، کسی اور نے کھا لیے ہوں گے. تو 2/5 کا مطلب یہ ہے کہ 2/5، 5 میں سے 2. تو جب نیومریٹر چھوٹا ہوگا اور ڈینومینیٹر بڑا ہوگا تو اس فریکشن کو پراپر فریکشن کہیں گے. اب اس کو الٹ دیں، 5/2 کر دیں. ٹھیک ہے؟ یعنی 2 میں سے 5. آپ کہیں گے یہ 2 میں سے 5 کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ٹوٹل 2 ہوں تو ان میں سے 5 کیسے کھائے جا سکتے ہیں؟ اسی لیے اس کا نام امپراپر فریکشن ہے. امپراپر، غیر مناسب. ٹھیک ہے؟ امپراپر فریکشن 5/2 اس کو کہتے ہیں امپراپر فریکشن. اور یہ میں آگے جا کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ بھی ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے وہ جب آگے میتھمیٹیکل کیلکولیشنز پہ ہم آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یس 5/2 بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر امپراپر فریکشن جو ہے اس کو آپ سالو اگر کریں، 5/2 کو سالو کریں. 5/2 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس فریکشن کا مطلب کیا ہے کہ جو ڈینومینیٹر ہے وہ ڈیوائڈ کر رہا ہے نیومریٹر کو. نیومریٹر ڈیوائڈ ہو رہا ہے، نیومریٹر کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. اور ڈیوائڈ کر کون رہا ہے؟ ڈینومینیٹر، جو نیچے والا باٹم نمبر ہے وہ ڈیوائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو 5/2 کا مطلب جو اوپر 5 ہے وہ ڈیویڈنڈ ہے. ڈیویڈنڈ وہ ہوتا ہے جس کو ڈیوائڈ کیا جائے، اور نیچے والا جو ہے وہ ڈیوائزر ہے جو ڈیوائڈ کرے. ڈینومینیٹر جو ہے وہ ڈیوائڈ کر رہا ہے. اب 5 کو 2 ڈیوائڈ کر رہا ہے تو ذرا کریں ڈویژن. 5 کو جب 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 2 2s are 4، تو 2 تو آ گیا آنسر آپ کا اوپر. جس طرح آپ ڈویژن کا سمبل بنا کے 5 کو اس کے اندر رکھتے ہیں، 2 کو باہر رکھتے ہیں، پھر 2 2s are 4، 2 کا ٹیبل پڑھتے ہیں اور 5 کے نیچے آپ 4 رکھیں گے، 2 آنسر اوپر لکھیں گے. پھر آپ 5 میں سے جب 4 کو سبٹریکٹ کریں گے، مائنس کریں گے، تفریق کریں گے تو آنسر آئے گا 1. 1 بچ گیا، اس کو آپ ریمائنڈر کہتے ہیں، جو بچ جاتا ہے ریمائنڈر. ٹھیک ہے؟ اب 2 آنسر آ گیا آپ کا، 1 ریمائنڈر آ گیا، اور آپ نے
کس کے ساتھ ڈیوائڈ کیا تھا؟ 2 کے ساتھ. یہ جو 1 ریمائنڈر ہے یہ آپ کا نیومریٹر ہے اور 2 جو ہے جس نے ڈیوائڈ کیا تھا وہ آپ کا ڈینومینیٹر ہے 1/2. اور جو اوپر 2 آنسر آیا ہے وہ آپ کا ہول ہے, پورا آنسر. یعنی اب آپ اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ 2 ہول 1/2. ہمارے زمانے میں اس کو کہتے تھے 2 صحیح 1/2. 2 صحیح 1/2. کیا مطلب؟ 2 صحیح یعنی 2 پورے اور 1/2 کا مطلب 1/2. تو یہ 2 ہول 1/2 ڈھائی ہو گیا نا. یہ 1/2 آدھا ہو گیا اور 2 ہول پورے ہو گئے. تو 2 ہول 1/2. اب 2 ہول 1/2 جو ہے یہ آپ نے 5/2 کو سالو کر کے اس طرح لکھ دیا ہے. 5/2 کیا تھی؟ امپراپر فریکشن تھی. اب آپ نے اس کو سالو جب کیا, سالو کرنے کے بعد جب آپ نے اس کو لکھا 2 ہول 1/2, تو اب یہ اس کو ہم امپراپر فریکشن نہیں کہیں گے. یہ اب ایک مکسڈ نمبر ہے, مکسڈ نمبر. ٹھیک ہے, مکسڈ نمبر یا مکسڈ فریکشن. اس میں ایک تو پورا ہول دیا ہوا ہے, 2 جو ہے وہ پورا نمبر ہے, فریکشن اس میں 1/2 ہے. 2 ہول 1/2, تو اس کو کہتے ہیں مکسڈ فریکشن. تو یہ 3 ٹائپس تو آپ نے سیکھ لیں. پراپر فریکشن, پراپر فریکشن کون سی ہوتی ہے وہ آپ نے سیکھی کہ اوپر والا نمبر جس کو آپ نے کیا کہا, نیومریٹر, وہ چھوٹا ہو, سمال ہو, اور جو نیچے والا باٹم نمبر ڈینومینیٹر وہ بڑا ہو, تو اس کو آپ کہیں گے پراپر فریکشن. یعنی نیومریٹر از سمالر دین ڈینومینیٹر. تو یہ پراپر فریکشن ہوگی. اور امپراپر فریکشن آپ نے اس کے الٹ دیکھ لیا کہ 2/5 کو اگر 5/2 لکھ دیں, یعنی اگر 8/3 ہوتا تو امپراپر فریکشن تھی. ٹھیک ہے, 4/3 ہوتا وہ بھی امپراپر فریکشن تھی. 6/2 ہوتا وہ بھی امپراپر فریکشن تھی. ٹھیک ہے, یعنی اوپر والا نمبر اگر بڑا ہے تو نیچے والا نمبر چھوٹا ہے تو وہ امپراپر فریکشن ہے. تو امپراپر فریکشن میں نیومریٹر از گریٹر دین ڈینومینیٹر. اچھا, ایک اور بات بھی ہے, اگر دونوں نمبر برابر ہوں, اوپر بھی 2 ہے نیومریٹر اور نیچے بھی 2 ہے ڈینومینیٹر, تو پھر کون سی فریکشن ہوگی؟ پھر بھی امپراپر فریکشن ہوگی. 2 میں سے 2 امپراپر ہے, کیونکہ جب 2/2 کو آپ سالو کریں گے تو آنسر آ جائے گا 1 ہول. ٹھیک ہے, پورا ایک آنسر آئے گا نا, 2/2 پورا ایک آنسر آئے گا, فریکشن نہیں رہے گی پھر. اس لیے یہ بھی امپراپر فریکشن ہے. اگر نیومریٹر اور ڈینومینیٹر برابر ہیں, ایکول ہیں, تو پھر بھی اس کو امپراپر فریکشن کہیں گے. اور اگر نیومریٹر بڑا ہے اور ڈینومینیٹر چھوٹا ہے تو پھر بھی امپراپر فریکشن کہیں گے. اور مکسڈ فریکشن تو وہی میں نے آپ کو سکھا دی کہ آپ امپراپر فریکشن سے مکسڈ فریکشن بنا سکتے ہیں. ٹھیک, پھر مکسڈ فریکشن جو ہے اس سے مکسڈ فریکشن کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں امپراپر فریکشن ہے. مثلا 2 ہول 1/2 جو آیا تھا آپ کا آنسر, اس کو آپ نے امپراپر فریکشن کیسے بنانا ہے؟ 2 ہول 1/2 جو ڈینومینیٹر ہے وہ 2 ہے, اور جو ایک پورا نمبر ہے, ہول نمبر ہے, وہ بھی 2 ہے. آپ ہول نمبر کو اور ڈینومینیٹر کو آپس میں ملٹیپلائی کرتے تھے. تو 1/2 میں 2 ڈینومینیٹر تھا اور ہول نمبر بھی اس میں 2 ہے, 2 ہول 1/2.
تو 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں, آنسر کیا آ گیا 4. تو کیا کیا آپ نے, ڈینومینیٹر کو ہول نمبر سے ملٹیپلائی کیا اور پھر آپ نیومریٹر اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. آپ اپنے 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا تو آنسر آیا 4 اور نیومریٹر کیا تھا, 1 تھا نا, 1/2 تھا نا, تو نیومریٹر کو ایڈ کر دیں. 4 + 1 5, تو یہ 5 آ گیا. اب اس کو لکھنا کیسے, 5 آ گیا, یہ آپ کا 5 بن گیا نیومریٹر, اور جو ڈینومینیٹر نیچے 2 تھا وہ اسی طرح رہے گا. اب آپ اس کو 5/2 لکھ دیں گے, یعنی 2 ہول 1/2 کو آپ نے جب امپراپر فریکشن میں چینج کیا تو آنسر آ گیا 5/2. ٹھیک ہے, اس طرح آپ کنورٹ کر سکتے ہیں پراپر فریکشن, امپراپر فریکشن کو ہو مکسڈ فریکشن میں, اور مکسڈ کو امپراپر میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. پھر ایک چوتھی قسم ہوتی ہے فریکشنز کی, لائک فریکشنز, LIKE, لائک فریکشنز. ٹھیک ہے, اچھا لائک فریکشنز کون سی ہوتی ہیں؟ ایسی فریکشنز جن کے ڈینومینیٹر سیم ہوں وہ لائک فریکشنز ہوتی ہیں. مثلا ایک فریکشن ہے 3/2 اور اس کے بعد ایک اور فریکشن ہے آپ کے پاس 5/8. ٹھیک ہے, پہلی فریکشن کیا تھی 3/8, دوسری کیا ہے 5/8, اور تیسری کیا ہے 7/8. اب آپ نے کیا دیکھا کہ یہ 3 فریکشنز ہیں اور ان تینوں فریکشن کے ڈینومینیٹر 8 ہیں, ہر ایک کا ڈینومینیٹر 8 ہے. اگر ایک سے زیادہ فریکشنز آپ کے پاس موجود ہیں, ایک سے زیادہ فریکشنز ہیں, 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں, اور ان کے ڈینومینیٹر سیم ہیں, ڈینومینیٹر سیم ہیں, ان کو کہتے ہیں لائک فریکشنز. کون سی فریکشنز؟ لائک فریکشنز. ٹھیک ہے, اچھا پھر اسی طرح اگلی جو ٹائپ ہے, 5th ٹائپ, 5ویں قسم فریکشنز کی, وہ ہے ان لائک فریکشنز. ان لائک فریکشنز. اچھا ان لائک فریکشنز اب آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ لائک فریکشنز کا الٹ کرتے ہیں نا. لائک فریکشنز میں کیا تھا کہ ڈینومینیٹرز تمام فریکشنز جو آپ کے پاس تھیں ان کے سیم تھے, اور ان لائک فریکشنز میں کیا ہے, ڈینومینیٹرز ڈفرینٹ ہیں. ایک فریکشن آپ کے پاس ہے 1/3, اگلی فریکشن آپ کے پاس ہے 2/5, اگلی فریکشن آپ کے پاس ہے 2/9. اب یہ 3 فریکشنز ہیں, تینوں میں ڈینومینیٹر مختلف ہیں. ایک میں ڈینومینیٹر 3 تھا, ایک میں 5 تھا, ایک میں 9 ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ڈینومینیٹر ڈفرنٹ ہوں تو ان کو کہتے ہیں ان لائک فریکشنز. ٹھیک ہے, یہ تھی 5ویں قسم. اب ایک قسم اور ہے, اور ویسے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ٹائپس ہیں, وہ بھی میں آپ کو ڈسکس کروں گا, آپ کے ساتھ بتاؤں گا, سمجھاؤں گا, مگر یہ مین جو ٹائپس ہیں وہ 6 ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ ان کو آپ ٹائپس کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ فریکشن لرن کرنے میں ان کا بڑا رول ہے. تو مگر پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو 6th ٹائپ ہے وہ کون سی ہے. اس کو کہتے ہیں ایکویولنٹ فریکشنز. ایکویولنٹ فریکشنز, EQUIVALENT, ایکویولنٹ فریکشنز. اچھا ایکویولنٹ فریکشنز کیا ہوتی ہیں, یہ ویسے بات میں پہلے اسی آڈیو میں کسی اور طریقے سے کر چکا ہوں. جب ہم نے مثال دی تھی کنو کی, تو کنو کی میں نے مثال یہ دی تھی کہ ایک کنو ہے, اس کے 10 سیگمنٹس ہیں,
10 slices ہیں. آپ 2 بھائی ہیں, آپ نے اس کنو کو کھانا ہے آدھا آدھا, تو 5 slices آپ نے کھائے اور 5 ہی آپ کے بھائی نے کھائے. تو 5 slices جو آپ نے کھائے, تو اب آپ میتھ کی زبان میں, فریکشن کی زبان میں جب بتائیں گے تو آپ کہیں گے جی میں نے 5/10 کنو کھایا. ٹھیک ہے, 5/10 کنو کھایا, اور میرے بھائی نے بھی 5/10 کنو کھایا. اب 5/10 جو ہے اس کو آپ سمپلیفائی کریں, کاٹیں ذرا. ہم نے کیا تھا نا, آنسر کیا آیا تھا؟ 1/2 آیا تھا. 5/10 کو جب سمپلیفائی کریں گے, مختصر کریں گے, کاٹیں گے, تو آنسر 1/2 آئے گا نا. کیونکہ 5 اور 10 کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے, 5 کو بھی اور 10 کو بھی, دونوں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے ہم نے کوئی کامن نمبر تلاش کرنا ہے, کہ ایسا نمبر جو 5 کو بھی ڈیوائڈ کرے اور 10 کو بھی ڈیوائڈ کرے. تو وہ 5 ہے. 5 کو ڈیوائڈ کرتا ہے تو آنسر 1 آتا ہے, اور 5 10 کو ڈیوائڈ کرتا ہے تو آنسر 2 آتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ 1/2. اب مجھے بتائیں کہ 5/10 جو تھا وہ کتنا کنو تھا؟ آدھا تھا. اور 1/2 کتنا ہے؟ وہ بھی آدھا ہے. تو اس کا مطلب 5/10 اور 1/2 جو ہے یہ ایکویولنٹ فریکشنز ہیں. ٹھیک ہے, 5/10 اور 1/2 جو ہیں یہ ایکویولنٹ فریکشنز ہیں, یعنی ایک ہی بات ہے. آپ 5/10 کہہ دیں یا 1/2 کہہ دیں, دونوں کا مطلب آدھا ہے, دونوں کا مطلب یہ ہے ہاف. ٹھیک ہے. اب اور کوئی ایکویولنٹ فریکشن, مثلا 1/2 2/4 ایکویولنٹ فریکشنز. کیسے؟ ذرا 2/4 کو آپ سمپلیفائی کریں. ٹیبل پڑھیں, 2 پہ ڈیوائڈ ہوں گے دونوں, 2 بھی اور 4 بھی. ڈینومینیٹر اور نیومریٹر دونوں 2 پہ ڈیوائڈ ہو جائیں گے نا, 2/4. تو جب 2 پہ ڈیوائڈ ہوئے تو آنسر کیا آ گیا؟ 1/2. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ 1/2 اور 2/4 ایکویولنٹ فریکشنز ہیں, یعنی ایک ہی بات ہے. یعنی 2/4 بھی آدھا ہی ہے اور 1/2 بھی آدھا ہی ہے. اب چلیں آگے چلتے ہیں. 3/6. اب 3/6 جو ہے یہ بھی وہی چیز ہے جو 1/2 تھا, جو 2/4 تھا. 1/2 بھی آدھا تھا, 2/4 بھی آدھا ہے, اور 3/6 بھی آدھا ہے. یعنی 6 میں سے 3. اگر آپ نے ایک خربوزے کے 6 پارٹ کیے ہیں, اس میں سے آپ نے 3 کھا لیے ہیں, تو آپ نے آدھا کھا لیا نا. 6 میں سے 3/6. اب آپ اس کو سمپلیفائی کریں. 3/6, یہ دونوں نمبر 3 اور 6 3 پہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, تو 3 پہ ڈیوائڈ کریں. 3 1 3, 3 2 6, 1/2 آ گیا نا. تو پھر 1/2, 2/4 اور 3/6 ایک ہی بات ہوئی. ان تینوں کا مطلب ہے آدھا, ہاف. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. 4/8. 4/8 آپ نے خربوزے کے 8 حصے کیے اور اسے آپ نے 4 کھا لیے. 4/8, 8 میں سے 4 کھا لیے. اگر 8 میں سے 4 کھا لی تو آپ نے آدھا کھا لیا نا. تو اب 4/8 کو آپ سمپلیفائی کریں تو آدھا ہی آئے گا. کریں سمپلیفائی. 4/8 کس نمبر پہ دونوں نمبر یہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں؟ نیومریٹر اور ڈینومینیٹر دونوں کس نمبر پہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں؟ 4 پہ ہوتے ہیں نا. 4 1 4, 4 2 8, تو 1/2 آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 اور 5/10 اور 6/12, 7/14 یہ سب ایکویولنٹ فریکشنز. ٹھیک ہے, ایک ہی بات ہے, ان سب کا مطلب آدھا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ایکویولنٹ فریکشن. اب یہ تو آدھے کی بات تھی. اب ذرا ہم چوتھے حصے پہ آ جاتے ہیں.
1/4. 1/4 کا کیا مطلب یہ کہ ایک خربوزہ ہے، اس کے آپ نے 4 پیسز بنائے ہیں، ایکول پارٹس، فریگمنٹس یا سلائسز، اور ان سے آپ نے ایک لیا ہے 1/4، چوتھا حصہ لیا ہے. تو 1/4 کا مطلب چوتھا حصہ ہو گیا نا، 4 میں سے 1، 4 میں سے 1، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اگر میں یہ کہوں کہ اس کی ایکویولنٹ فریکشن آپ بنائیں، ٹھیک ہے، تو اگر میں یہ کہوں کہ 2/8 بھی وہی چیز ہے جو 1/4 ہوتی ہے، آپ نے خربوزے کے 8 حصے بنائے، اس میں سے 2 لیے، 8 حصوں میں سے 2 لیے، تو چوتھا حصہ نہ بن گیا. اگر 8 میں سے اگر آپ 1 کھاتے تو پھر تو 8واں حصہ آپ نے کھانا تھا، مگر 2/8 ہے، 8 میں سے 2 کھائے ہیں آپ نے. جب 8 میں سے 2 کھائیں تو اس کے بعد چوتھا حصہ کھایا. اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ اس کو سمپلیفائی کر لیں، 2/8 کو سمپلیفائی کریں. کیا یہ دونوں نمبر 2 اور 8 2 پہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں. 2 1s are 2، 2 4s are 8، 1/4 آ گیا نا. تو 1/4 کیا ہوتا ہے؟ چوتھا حصہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے 1/4 اور 2/8 ایکویولنٹ فریکشنز. چلیں جی، یہ آگے چلتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ 3/12 بھی وہی چیز ہے جو 1/4 تھی اور جو 2/8 تھا. یہ بھی وہی چیز ہے، یہ بھی چوتھا حصہ ہوتا ہے. یعنی 3/12 کا مطلب ہے خربوزے کے آپ نے 12 پیسز، 12 سلائسز بنائے اور اس میں 3 کھائے ہیں. 12 میں سے 3 کھائے ہیں تو چوتھا حصہ کھا گئے نا آپ. نہیں سمجھ آئی تو اس کو سمپلیفائی کریں. 3/12 سمپلیفائی کریں. 3/12 کس نمبر پہ ڈیوائڈ ہوں گے؟ دونوں نمبر یہ 3 پہ. 3 1s are 3، اوپر 1 آ گیا نیومریٹر کی جگہ پہ، اور 3 4s are 12، نیچے 4 آ گیا 1/4. چوتھا حصہ ہو گیا نا، ٹھیک. تو یعنی جو چیز 1/4 تھی وہی 2/8 ہے اور وہی 3/12 ہے. اور اسی طرح اگر میں کہوں 4/16، 4/16 کا مطلب بھی چوتھا حصہ ہے. یعنی آپ نے خربوزے کے 16 حصے کیے، ایکول پارٹس بنائے، اس میں سے 4 آپ کھا گئے 16 میں سے، تو چوتھا حصہ کھایا نا آپ نے. اس کو سمپلیفائی کر لیں. 4/16 کو 4 پہ ڈیوائڈ ہوگا نا. 4 1s are 4، 4 4s are 16، تو 1/4 آنسر آ گیا، چوتھا حصہ. تو یہ ایکویولنٹ فریکشنز ہیں. 1/4، 2/8، 3/12، 4/16، 5/20. میں کہتا ہوں کہ ایک خربوزے کے آپ نے 20 پیس کیے ہیں، اس میں سے آپ نے 5 کھا لیے، تو آپ چوتھا حصہ کھا گئے. 5/20 کو آپ سمپلیفائی کر لیں، ٹھیک ہے. تو سمپلیفائی کریں گے تو 1/4 آ جائے گا. 5 1s are 5، 5 4s are 20، 1/4 آ گیا. تو اگر 20 میں سے 5 آپ نے کھائے ہیں تو چوتھا حصہ آپ کھا گئے خربوزے کا. تو یہ ایکویولنٹ فریکشنز تھی. تو یہ آڈیو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اگلی آڈیو میں فردر جو فریکشنز ہیں ان کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا. یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. 6 ٹائپس آف فریکشنز کون سی ہیں اور فریکشن ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی آڈیو میں ہم ان کے اور اگر کوئی ٹائپس ہیں تو وہ بھی دیکھیں گے، اور پھر ان کے آپریشن، ان کو ایڈ کیسے کرنا ہے، سبٹریکٹ کیسے کرنا ہے، فریکشنز کو آپس میں ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے، اور فریکشنز کو آپس میں ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.